اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کون ہے اور یہ دنیا میں کس وقت آئے گا؟ اس کے آنے کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی گلا ابلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اناج کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ اس حالت میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسانوں کو گمراہی میں نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص نعمت ہم انسانوں پر کی اور اپنے چنے ہوئے نیک بندے یعنی رسولوں کے ذریعے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس قوم نے اطاعت کی، وہ کامیاب ہوئی، اور جنہوں نے خواہش اور نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہو گئے۔ دجال کے خروج سے پہلے اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود و نصارہ کی کوشش سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازش تو عرصے سے جاری ہے۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارت خانے کی قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ بہت قوت عطا فرمائے گی۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کے لپیٹ میں ہوگی، اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے مثال ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، پیشانی پر کاف را لکھا ہوگا جسے ایمان والے لوگ پڑھ سکیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پر آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی، زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھی ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہے، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا ہوتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست ہوں گے۔ یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو، پھر اپنے دکاندار شیطانیوں کو حکم دے گا جس سے یہ اس وقت کلام کر رہا ہوگا، اس کے والدین کی شکل اختیار کرو۔ اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی لوگوں کے ذریعے نقلی والدین پیش کرے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی بات میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والے کہیں گے تو دجال ہے، اس پر اس کو درمیان سے چیر دے گا۔ یہ آدمی کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کی ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی رسید دراز کریں گے، اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی، جس کے ذریعے دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے، بہت سی جادوئی طاقتیں ہوں گی، اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا، وہ اپنے جانبازوں کو لے کر لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، پھر تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران گرک نامی درخت میں پناہ لیں گے، اور یہ درخت یہودیوں کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال باعثیت آدم سے قیامت تک سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔